آکے والدین کی نماز قبول نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف غصے سے نظر کرے گا، حالانکہ والدین اولاد کے حق میں ظالم بھی ہوں، پھر بھی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اختصار کی حالت میں ایک جوان کے لیے پیغمبر کی شفاعت۔ ایک جوان آخری سانسیں لے رہا تھا، اسی اثنا میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے شہادتین کی تلقین فرمانے لگے، مگر وہ جوان کچھ نہ بول سکا۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا اس کی ماں موجود ہے جو ان کے سرانے بیٹھی ہوئی ہو؟ ایک عورت نے کہا، جی ہاں، میں اس کی ماں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ عورت نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، 6 سال سے میرے اور اس کے درمیان بات چیت بند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے خواہش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، چنانچہ اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بیٹے کی غلطیوں سے درگزر کیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ فوراً ہی وہ جوان کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ رسول خدا نے سوال کیا، اس وقت تم کیا دیکھ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کالا مرد نہایت ہی بدصورت اور بدبودار مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان نے عرض کیا، ایک سفید رنگ کا خوبصورت اور معطر مرد میری طرف بڑھ رہا ہے۔ فرمایا، اسی دعا کی تکرار کرو۔ جب دوبارہ پڑھی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اسلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد جوان کی وفات ہوگی۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حق والدین کی عاقبت کس قدر سخت ہے۔ وہ بے ایمانی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہمیشہ عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہے، ورنہ کلمہ توحید کی تلقین کرنے والے جناب رسول خدا تھے، اس کے باوجود جوان کی زبان نہ کھل سکی، یہاں تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہوتی۔ رسول خدا کے قدموں کی برکت اور ماں کی رضایت سے اس نوجوان کی بخشش ہو گئی۔ آنکھ سے کیا مراد ہے؟ علامہ مجلسی کتاب کافی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آنکھ والدین سے مراد یہ ہے کہ اولاد ان کا ادب و احترام نہ کرے، کسی قسم کی گفتار و رفتار سے ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی ایسی خواہش مطالبات کی مخالفت کرے جن کا پورا کرنا عقلاً اور شرعاً جائز ہو۔ آنکھ والدین حرام ہونے کی دلیل کتاب و سنت اہل تشیع اور اہل تسنن کا اجتماع ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کم سے کم آنکھ ماں باپ کے سامنے اف کہنا ہے۔ اگر اس کی نگاہ میں اس سے کمتر کوئی چیز ہوتی تو اس کی مثال دے دیتا۔ والدین کی طرف تندی اور غصے سے نظر کرنا آنکھ کا سبب بنتا ہے، نیز والدین کو غمگین کرنے سے آنکھ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع جن سے والدین کا ناراض ہونا یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ والدین سے نیکی کرنا واجب ہے۔ آیات قرآنی و احادیث سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے استفادہ ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی، اس کی خاطر آزردہ کرنا اور تکلیف پہنچانا جہاں حرام و گناہ کبیرہ ہے، وہاں ان کے حق میں احسان و نیکی کرنا، کما حقہ حق کی ادائیگی کرنا بھی واجب ہے۔ چنانچہ کچھ آیات تبرکن ذکر کی جاتی ہیں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی۔ اس آیت شریفہ میں اپنا شکر اور والدین کا شکر ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ بے شک بندگان خدا پر اس کے شکر واجب ہیں، اسی طرح اولاد پر والدین کا شکر بھی واجب ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے 24، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے، تمہاری خدمت کی ضرورت پڑے یا ناراض ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں۔ جو کچھ کہنا سننا ہو بہت ہی ادب سے کہا کرو اور رحم دلی سے ان کے سامنے حق ساری کا پہلو جھکاؤ۔ ان کے حق میں دعا کرو، اے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو ان پر رحمت نازل فرما۔ یہاں آیات مذکورہ میں خداوند عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کو اپنی عبادت کے مترادف قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کلمہ عربی زبان میں ہوتا تو ذکر ہوتا اور ممنوع قرار دیا جاتا۔ ابی و اولاد نے آپ سے بالوالدین احسانہ کے معنی دریافت کیے تو فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اظہار سے پہلے پیش کر دو۔ اس کے بعد وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر والدین تم کو ماریں اور تم کہو اللہ آپ کی مغفرت کرے،
پھر وَخْفِضْ لَهُمَا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تندی سے ان کی طرف نگاہ کرنا، اپنی آواز کی آواز سے بلند کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کرنا، ایک ساتھ چلتے وقت آگے نہ بڑھنا، مجالس میں ان سے پہلے جگہ نہ لینا، اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں سے بلند نہ کرنا۔ والدین کی خدمت جہاد سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ راہ خدا میں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا پس راہ خدا میں جہاد کرو، بے شک اگر تم مارے گئے تو اللہ کے نزدیک زندہ رہو گے اور رزق پاؤ گے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ اگر سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں ہیں، مجھ سے کافی محبت رکھتے ہیں، مجھ سے جدائی ان کو پسند نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ان کی خدمت میں ٹھہر جا، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن رات محبت میں رہنا 1 سال کے مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ یہ روایت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت کار بن کر جنت میں مقام حاصل کرو، اگر والدین کی آنکھ ہو گئے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ والدین سے نیکی گناہوں کا کفارہ ہے، ماں باپ سے نیکی بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا کوئی برا کام باقی نہیں بچا جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ رسول نے فرمایا جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جب وہ نکل گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔ والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بہشت میں پیمرو سے صرف 1 درجے کے فرق پر ہوگا، والدین کا آگ شدہ جہنم میں فراغانہ سے صرف 1 درجے نیچے ہوگا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لیے ملائکہ کی دعائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجبات الہیہ میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم حفظ البارئین بعصمتک، خدایا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو تمام برائیوں اور آفتوں سے محفوظ رکھ۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے خداوند جن لوگوں سے ان کے والدین ناراض ہیں انہیں اپنے غضب کے ذریعے ہلاک فرما۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتوں کی دعا قبول اور درگاہ الہی ہوتی ہے۔ آگ کا دینوی اثر۔ مذکورہ حدیث میں آگ کے والدین کے لیے آخرت کے عقوبات بیان ہوئے ہیں۔ آگ ہونا ایک ایسا گناہ ہے جس کے وضع و طبی اثار رد عمل آخرت سے پہلے ہی اس دنیا سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا بحار الانوار میں گناہوں میں 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا عجلت سے اس دنیا میں دی جاتی ہے اور قیامت تک تاخیر نہیں کی جاتی۔ ان میں سے پہلے والدین کا آنکھ ہونا، دوسرے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، تیسرے احسان پر ناشکری کرنا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مخفی طور پر صدقہ دینا پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی قرابت داروں سے صلہ رحم عمر کو دراز کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ماں باپ سے نیکی اور پوشیدہ خیرات کرنے سے فقر دور ہوتا ہے، یہ دونوں عمر کو طویل کرتے ہیں، 70 قسم کی بری موت اس سے دور ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا جو کوئی بھی مجھے ضمانت دے کہ والدین سے نیکی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو میں اسے کثرت مال اور درازی عمر کے علاوہ اپنے قبیلے میں محبوب بننے کی ضمانت دوں گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی سے روزی کی کمی اور ذلت پیچھا کرتی ہے۔ آگ کے والدین گدائی اور بدنصیبی کا سبب بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک دولت مند جوان کے ضعیف ماں باپ زندہ تھے۔ وہ جوان ان کے ساتھ کسی قسم کی نیکی نہیں کرتا تھا اور انہیں اپنی دولت سے محروم کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان سے اس کا سب مال دولت چھین لیا۔ وہ ناداری، تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا اور مجبوری و پریشانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے اس جوان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو اس دنیا میں اس سے مال اور دولت واپس لے لی گئی، اس کی ثروت اور بے نیازی فقیری میں اور صحت و بیماری میں تبدیل ہوگی۔ اس طرح جو درجہ اس کو بہشت میں حاصل ہونا تھا وہ ان گناہوں کے سبب اس سے محروم ہو گیا، اس کے بجائے آتش جہنم اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے مصر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ظاہری سلطنت اور شان و شوکت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کے احترام کے لیے اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھولیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ کھولا تو اس سے ایک روشنی نکلی، آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ نور میرے ہاتھ سے نکلا اور آسمان کی جانب چلا گیا، یہ کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، نبوت کا نور آپ کے صلب سے باہر نکل گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کا احترام بجا نہیں لایا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی کو پیغمبری نہیں ملے گی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے احترام میں سواری سے نیچے نہیں اترے، لیکن یہ تکبر بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ انبیاء اکرام ہر قسم کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، البتہ اپنی سلطنت اور شان و شوکت کا اعلیٰ مقام برقرار رکھنے، رعایا پر رعب و دبدبہ بٹھانے کی خاطر تھا۔ آنکھ والدین کا برا انجام۔ آنکھ والدین کے وضع آثار میں سے ایک اثر برا انجام ہے، اس کے برعکس والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے عاقبت سنور جاتی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفینۃ البحار میں، جس کی خواہش ہو کہ جان کنی کی کیفیت اس پر آسان ہو جائے، اسے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم اور والدین کے ساتھ نیکی بجا لانا چاہیے۔ جب کوئی ایسا کرے گا تو خداوند عالم موت کی سختیاں اس پر آسان کر دے گا، وہ شخص زندگی بھر کسی پریشانی اور تنگ دستی میں نہیں ہوگا۔ والدین کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے حسن سلوک کے یا بدسلوکی کے نتیجے میں جو بھی دعا کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک روایت دعائے مشلول کی فضیلت میں نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کا اپنے باپ کی بد دعا کے نتیجے میں سیدھا ہاتھ بیکار ہو جانا۔ وہ نوجوان باپ کی وفات کے بعد متواتر 3 سال مسجد الاحرام میں ساری رات بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کو اس نوجوان پر ترس آیا، چنانچہ آپ نے اسے دعائے مشلول تعلیم فرمائی۔ وہ نوجوان اس دعا کی برکت سے شفا یاب ہو گیا۔ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے سلسلے میں 3 مرتبہ تکرار حکم دیے ہیں اور 4تھی مرتبہ باپ سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ والدین میں کسی کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ماں وہی ہستی نہیں ہے جس نے مدتوں تجھے اپنے رحم میں اٹھائے رکھا اور اس کے بعد وضع حمل کی سختیاں برداشت کی، پھر اپنی چھاتی سے تیرے لیے غذا مہیا کی؟ پس ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ماں باپ کے حقوق۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تک وہ زندہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے؟ اگر صحراؤں میں ریت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کی مقدار میں بھی اگر ماں کی خدمت سر انجام دی جائے تو پھر بھی شکم مادر میں ایک دن بھی رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان اور اس کی اپاہج ماں۔ روایت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں ہاتھ پیر سے معذور ہے، وہ اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتی، میں اس کے پیٹھ پر بٹھاتا ہوں اور اس کے منہ میں نوالا دیتا ہوں، اس کی گندگی کو صاف کرتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ رسول نے فرمایا، نہیں، کیونکہ تم اس کے پیٹ میں مدتوں رہے، اس کے جسم سے تم کو کھانے اور پینے کی اشیاء فراہم ہوتی رہی، اس کے ہاتھ پیر مسلسل تمہاری حفاظت کے لیے استعمال ہوئے، ان زحمات کے باوجود یہ تمہاری درازی عمر کے لیے تمنا کرتی رہی، لیکن تم ہو کہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ تم کو اس کی فکر سے آزادی مل جائے۔ رسول خدا نے ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو اور اسی اثنا میں باپ نے تم کو بلایا تو نماز قطع نہ کرنا، لیکن ماں اگر بلائے تو نماز چھوڑ دینا۔ جی ہاں، ماں کی عظمت اور عزت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ حضرت خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا، بہشت کی تلاش میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہشت تو ماؤں کے قدموں کے تلے نیچے ہے۔ والدین مسلمان ہوں یا کافر، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین مومن عبادت گزار ہوں یا کافر خطا کار ہوں، بلا تفریق ان کے حق میں نیکی کرنا واجب ہے، ان کا عاق ہونا حرام ہے، چنانچہ سورہ لقمان کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دیں جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، مگر ان کو تکلیف نہ پہنچانا، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، جو کہ شرع مطہر کی نظر میں پسندیدہ اور مقتضائے رحم و کرم ہو۔ سنی ماں باپ کے لیے
محمد بن خلاد نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، اگر میرے ماں باپ حق کی پیروی کرنے والے شیعہ نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنا جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر وفات پا گئے ہوں تو ان کے حق میں دعا کرو، ان کے نام پر صدقہ دو، اگر زندہ ہوں تو ان کی دل جوئی کرو، خوش رکھو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مگر آنکھ میں جناب جابر نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے والدین حق کے مخالف ہیں، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے حق میں ایسی ہی نیکی کرو جیسے تم ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرتے ہو۔ 3 چیزوں میں مومن و کافر برابر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا۔ اول، امانت کی واپسی، اگرچہ مالک مومن ہو یا کافر۔ دوم، ایفا عہد کرنا، معاہدہ کرنے والا ہوا مومن ہو یا کافر۔ سوم، والدین سے نیکی کرنا، ہوا مومن ہو یا کافر۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے نام ایک خط لکھا جس میں شریف اسلامیہ کا ذکر تھا۔ اس ضمن میں یہ مضمون بھی تحریر تھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے، اگرچہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہوں، البتہ والدین کی اطاعت واجب نہیں جبکہ خالق کی نافرمانی کا سبب بنے۔ زکریا بن ابراہیم کو صادق آل محمد کی نصیحت۔ ابراہیم کا بیٹا زکریا نصرانی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت مشرف ہوا تو اس نے عرض کی کہ میری ماں نصرانی و نابینا ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ماں کی خدمت کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، مرنے پر ان کا جنازہ دوسروں کے حوالے نہ کرنا، ذات خود تحجیز و تکفین کا کام انجام دینا۔ اس جملے میں بعد ہونے والی 2 پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک اس کی ماں کی وفات اور دوسرا اس کا مسلمان ہونا۔ زکریا جب واپس کوفہ پہنچا تو والدہ کے ساتھ بہت ہی ہمدردی اور مہربانی سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ نوالے اس کے منہ میں رکھتا، کپڑے تبدیل کرتا، نہلاتا دھلاتا تھا، مختصر یہ کہ ہر ممکن خدمات انجام دیتا رہا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا جس وقت تم نصرانی تھے اس قدر میری خدمت نہیں کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ دن رات میری خدمت کرتے ہو؟ زکریا نے جواب دیا، اے میری ماں، میرا ایک مولا ہے، وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے، اس نے مجھے اس طرح تیری خدمت انجام دینے کی نصیحت کی ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا وہ پیغمبر ہے؟ زکریا نے کہا، نہیں، بلکہ وہ فرزند پیغمبر ہے۔ ماں نے کہا، اے بیٹا، ایسا شخص پیغمبر ہونا چاہیے کیونکہ ایسی نصیحتیں احکامات انبیاء اکرم علیہ السلام ہی دیتے ہیں۔ زکریا نے کہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللہ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ زکریا نے کہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللہ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن مجھے نصیحت کرنے والے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کی ماں بے ساختہ کہہ اٹھی، اے بیٹا، یہ دین اسلام تمام ادیان سے بہتر ہے جسے تو اپنایا ہے، اور مجھے بھی تعلیم دے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ پس زکریا نے اسے شہادتین، تمام عقائد حقہ کی تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد اس عورت نے نماز ظہرین اور مغربین ادا کی۔ اسی شب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا، جو کچھ تم نے مجھے تعلیمات دی ہیں ان کی دوبارہ تکرار کرو۔ زکریا نے تکرار شروع کی، وہ عورت سنتی رہی اور اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ والدین سے زندگی اور موت کے بعد نیکی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا حرام اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ بے عبارت دیگر ان کی موت کے بعد بھی اولاد کے ذمے ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ اگر والدین کی موت کے بعد اولاد ان کو فراموش کر دے، ان کے لیے کار خیر بجا نہ لائے تو اس صورت میں اولاد آ کے والدین شمار ہوگی، اگرچہ ان کی زندگی میں حقوق ادا بھی کیے ہوں، مرتے وقت تک ان کی خدمت سر انجام دی ہو۔ مرنے کے بعد والدین کے حقوق، اول ایسے واجبات کا ادا کرنا جو انہوں نے اپنی حیات میں انجام نہ دیے ہوں، مثلا نماز، روزہ، حج اور قرضے وغیرہ۔ دوم، ان کی وصیت پر عمل کرنا۔ سوم، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے مختلف اعمال انجام بجا لانا، ان کی طرف سے صدقہ دینا، کار خیر انجام دینا، مستحب اعمال بجا لانا، مختصر یہ کہ جتنا ممکن ہو مادی اور معنوی تحائف اور بے ہدیے ان کو بھیجنا چاہیے۔ والدین کے حقوق، ان کی وفات کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، بے شک اگر ایک بندہ والدین کی زندگی میں تو نیک رہے لیکن جب وہ دنیا سے مر جائیں، انہیں بھول جائے تو ان کے قرض ادا نہ کرے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت اور رحمت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں آ کے والدین لکھے گا، اور دوسرا بندہ ماں باپ کی زندگی میں تو آگ رہے لیکن ان کی موت کے بعد ان کے قرضے ادا کرے، ان کے لیے مغفرت و بخشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی فہرست میں لکھے گا۔ عمل ایک ثواب متعدد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس چیز کی مشکل درپیش ہے؟ والدین کی حیات و موت میں ان کی خدمت نہیں کرتے۔ رسول اسلام پہلے والدین کے مرنے کے بعد نیکی کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی نماز پڑھو، یعنی ان کی قضا نمازیں خود یا اجرت دے کر پڑھواؤ۔
اگر ان کے ذمے قضا نماز نہ ہو تو نوافل خود پڑھے یا اجرت دے کر پڑھوائے، ان کی طرف سے صدقہ دے، ان کے قضا روزے رکھے، حج ادا کرے۔ تم جو کچھ عمل بجا لاؤ گے اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے حق میں نیکی کرنے کا صلہ دگنا عطا ہوگا، اور ایک اصل عمل بجا لانے کے سلسلے میں، دوسرا والدین کے حق میں نیکی کرنے کے صلے میں۔